ہیلو السلام علیکم. آپ نے لائف میں کبھی نہ کبھی یہ بات ضرور سنی ہوگی کہ فلانا یہودی ایجنٹ ہے، فلانا یہودی ایجنٹ ہے. اس کی کچھ ایگزامپلس میں آپ کو دیتا ہوں، جیسے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں کیا کہا گیا تھا، اور اس کے علاوہ عمران خان کے بارے میں یہ کہا گیا تھا. ہمارے جاوید احمد غامدی صاحب اسلامک اسکالر، ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے. انجینئر علی مرزا آج کل بہت فیمس ہے اس چیز کو لے کے، اور اسی طرح سید مزمل صاحب ہیں، ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے. اچھا، میں ان لوگوں کو ڈیفینڈ نہیں کرنے لگا کہ یہ لوگ یہودی ایجنٹ ہیں یا نہیں. میں بس آپ کو بتانے لگا کہ ان لوگوں کو یہودی ایجنٹ کہنے کی جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ ان کے جو خیالات ہیں وہ ہماری روایتی فنڈامنٹل ویلیوز جو ہیں اس کے اگینسٹ ہیں، تو اس وجہ سے ہم ان کو یہودی ایجنٹ کہتے ہیں. لیکن آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اصل یہودی ایجنٹ ہوتا کیا ہے، کیسے بنا جاتا ہے، فیکٹس کی بیسس پہ کیسے آپ یا میں ایک یہودی ایجنٹ بن سکتے ہیں. سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا پڑے گا کہ یہودی ہے کون اور کرتا کیا ہے، ہوتا کیا ہے. اس کے لیے کیونکہ ہم ایک مسلم کنٹری میں رہتے ہیں، مسلمانوں کی میجورٹی ہے، اور جو مسلمس نہیں ہیں ان کو تو ویسے ہی ہم کچھ سمجھتے نہیں ہیں، تو مائنورٹیز تو ہمارے ویسے ہی ٹھیک ہے. سو ان میجورٹی مسلمس کی جو ایک کتاب ہے جس کو ہم قرآن کے نام سے جانتے ہیں، اس کا بڑا اونچا مقام ہے ہماری لائف میں. وہ اس وجہ سے مقام اونچا نہیں ہے کہ ہم اس کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرتے ہیں یا اس کو فالو کرنے کی پریکٹس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ اونچا مقام اس لیے کیونکہ وہ گھر کی سب سے اونچی جگہ پہ پڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر اسے نیچے رکھے تو وہ بے حرمتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن بے حرمتی یہ بالکل نہیں ہے کہ ہم اس کی تعلیمات کو سچ مانتے ہوئے، اس کو ایک سچی کتاب مانتے ہوئے اس کو فالو نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اور اس کو ڈیلی بیسس پہ اگنور کرتے ہیں اس کی تعلیمات کو. لیکن یہ بے حرمتی نہیں ہے. خیر، مقصد یہ نہیں ہے اس وقت کہ یہ بتایا جائے کہ قرآن کی اہمیت کیا ہے اور اس کو فالو کیسے کیا جاتا ہے. مقصد اس وقت یہ ہے کہ ہم اس اونچی مقام والی کتاب میں یہ دیکھیں کہ اس نے ہمیں یہودیوں کے بارے میں بتایا کیا، کہ وہ کرتے کیا تھے اور تھے کیا. لیٹس بگن. اچھا، سورہ بقرہ کے اندر جو ہے نا ان کی صحیح پرسنالٹی کھل کے باہر آئی ہے. مطلب وہ سوچتے کیسے تھے، ان کی اخلاقیات کیا تھی، کریکٹرسٹکس جو ہے نا ان کی کمپلیٹ کریکٹرسٹکس وہ اس سورہ میں بتائی گئی ہیں. اچھا، اس کے اندر سب سے پہلے وہ یہ تھا کہ یہ نا اپنے آپ کو سب نیشن سے، سب امتوں سے بہتر سمجھتے تھے کہ بھائی ہم سب سے اوپر ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ دے دیا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا فرعون سے بچا لیا معجزات کر کے، تو ہم جو ہے نا وہ سب سے اوپر ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ ہم سے بڑا پیار کرتا ہے. باقی ساری امتیں جو ہے نا وہ فارغ ہیں، سارے ریلیجنز فارغ ہیں، ہم ہی جو ہے نا وہ سب سے اوپر ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں تھوڑی بہت سزا دی بھی تو جو ہے وہ تھوڑے دنوں کے لیے ہم دوزخ میں جائیں گے، اس کے بعد نکال لیے جائیں گے. جس طرح آج ہم کہتے ہیں کہ ہماری شفاعت ہو جائے گی، ہم جو مرضی کریں. اچھا، یہ ایک اور کام کرتے ہوتے تھے، یہ دنیا کے اندر جو ہے نا جنت جہنم کے فیصلے کرتے ہوتے تھے. فلانا دوزخی، فلانا جہنمی، فلانا گستاخ، یہ وہ سارا کچھ یہ دنیا میں ہی کہہ دیتے تھے، ڈکلیئر کر دیتے تھے. ہم یہ بالکل بھی نہیں کرتے، اپنے لیے نہیں، دوسروں کے لیے، ٹھیک ہے. اپنے لیے وہ کہتے تھے، وہی جو میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ ہم جائیں گے اگر دوزخ کے اندر تو بھائی کچھ دنوں کے لیے جائیں گے، اس کے بعد شفاعت ہو جائے گی بھائی، پھر نکل جائیں گے، پھر مزے ہیں وہی ہمارے. لیکن ہم تو ایسے نہیں ہیں. اچھا، ان کی ایک اور بڑی مزے کی عادت تھی کہ یہ نا جب ان کو کوئی چیز سمجھائی جاتی تھی یا بتائی جاتی تھی نا، بھائی یہ چیز جو آپ کر رہے ہیں غلط ہے، تو آگے سے جواب دیتے تھے کہ بھائی تینوں بہتا پتہ ہے، آج تک ہمارے جو باپ دادا کرتے ہیں وہ غلط تھے اور تو بہتا سیاڑا آ گیا، تو صحیح آ گیا. تو یہ اس طرح کی جو ہے نا آگے سے آرگومنٹ پیش کرتے تھے. کبھی اپنے گھر میں آپ نے کبھی نہ کبھی کوئی چیز غلط ہوتے لازمی دیکھی ہوگی. ایک دفعہ میرے کہنے پہ، بھائی اپنے رسک پہ، میرے کہنے پہ بٹ اپنے رسک پہ بڑوں کو گائیڈ کر کے دیکھیے گا کہ بھائی یہ چیز جو آپ کر رہے ہیں ایسے نہیں، ایسے ہوتی ہے، غلط ہے. آپ کو آپ کا جواب مل جائے گا. اچھا، پھر یہ کیا کرتے تھے، یہ صرف وہ انٹرپریٹیشن جو ان کو صحیح لگتی تھی اس کو مانتے تھے. باقی ساری انٹرپریٹیشنز جو تورا کی تھی ان کو کہتے تھے بھائی یہ غلط ہے. اپنے وہ علماء جن کو وہ سمجھتے تھے کہ بھائی انہوں نے انٹرپریٹیشن صحیح کی نا، وہی مانیں گے ہم، اس کے علاوہ ہم کہیں نہیں مانیں گے. اور یہ ہم تو بالکل نہیں کرتے. اچھا، پھر یہ پروفٹس کو بھی قتل کر دیتے تھے. کیوں؟ بیسکلی وہی ریزن کہ پروفٹس کی جو تعلیمات ہوتی تھی وہ ان کی روایتی فنڈامنٹل ویلیوز کے بالکل اگینسٹ ہوتی تھی جو آج تک ان کو بتایا جا رہا تھا. اس وجہ سے کہ ان کی جو عوام ہے وہ ان چیزوں کو نہ سنے، وہ ان کو جو ہے نا قتل کر دیتے تھے کہ بھائی یہ جو بات کر رہا ہے نا یہ ہماری عوام نہ سن لے کسی طرح، تو وہ ان کو مار دیتے تھے. سو بیسکلی ان کی سوچ کے اکارڈنگ اگر کوئی بات کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کر رہا تو بھائی وہ غلط ہے. آپ اپنی سراؤنڈنگ میں دیکھیں، فیملی میں دیکھیں، دو بیٹے ہیں نا اگر، ٹھیک ہے، تو وہ والا بیٹا باپ کے لیے زیادہ اچھا ہے جو اس کی سوچ اپنے باپ سے ملتی ہے. بے شک وہ سوچ غلط ہو، اگر کوئی بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ کی سوچ کے اگینسٹ کام کر رہا ہے، بے شک وہ سوچ صحیح ہے، تو وہ نافرمان اولاد ہے، وہ بدتمیز ہے، وہ فضول بات کرتا ہے. سو یو گٹ دا پوائنٹ. اچھا، قرآن سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیوز کو، یہودیوں کو بہت فضیلت دی ہے دوسری قوم کے اوپر. اچھا، یہاں پہ ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنے والی کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم یا شخص کو فضیلت دیتا ہے تو اس کے ساتھ ریزن جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے رسپانسبلٹی. جیسے کہ مردوں کو عورتوں پہ اگر کہا جاتا ہے فضیلت دی گئی ہے، قرآن کی آیت کو کوٹ کیا جاتا ہے، تو وہ اس وجہ سے کہ مردوں کے اوپر ایک رسپانسبلٹی ہے. رسپانسبلٹی پوری کریں گے تو وہ فضیلت ہے، نہیں تو اس فضیلت کی کوئی اوقات نہیں ہے.
اسی طرح ماں باپ کو بہت فضیلت دی گئی ہے. وہ بھی فضیلت کیوں دی گئی ہے کہ ایک نیو جنریشن، ایک نیو انسان کو پیدا کر کے اس کی تربیت کرنی ہے جس نے اگلی سوسائٹی چلانی ہے. اس وجہ سے وہ رسپانسبلٹی ماں باپ کے اوپر ہے جس کی وجہ سے وہ فضیلت دی گئی ہے. آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ماں باپ جو مرضی کرتے رہے اپنے بچے کے ساتھ، ان کو کسی قسم کا فریڈم نہ پرووائڈ کریں، ان کو ان کا کیریئر تک نہ چوز کرنے دیں، ان کو مجبور کیا جائے کہ ان کی سوچ جو ہے وہ پیرنٹس کے اکارڈنگ ہو. لیکن ایٹ دا اینڈ جب بچے ریزسٹ کریں تو وہ آیت کوٹ کی جاتی ہے کہ ماں باپ کو اف تک نہ کرو. یہ رسپانسبلٹی اور فضیلت میں کلیش ہے. سو جوز کو بھی اسی طرح جو فضیلت دی گئی تھی اس کے پیچھے ایک ریزن، ایک رسپانسبلٹی تھی. وہ رسپانسبلٹی کیا تھی کہ بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ نبی بھیجے گئے اور کہا گیا کہ تم ان نبیوں کا ساتھ دو کے اور پوری دنیا میں وٹنس بن کے، یعنی ایک توحید کی مثال بن کے رہو. اسی طرح ایک فضیلت ہمیں دی گئی ہے، اس امت کو دی گئی ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آخری نبی بھیج کے اس دین کو پوری طرح سے محفوظ مکمل طور پہ ہمیں ٹرانسفر کر دیا. اب وٹنس یا مثال بننے کی ڈیوٹی ہم پہ ٹرانسفر ہوئی. لیکن جیسے ڈاکٹر اسرار صاحب اس چیز کو ایکسپلین کرتے تھے، اس موضوع کو ایکسپلین کرتے تھے، آئی ایم اے ہیوج فین آف دیٹ. وہ کہتے تھے کہ جیسے بنی اسرائیل کو کہا گیا تھا کہ جب تک تم تورا یعنی اپنی کتاب کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ نہیں کرتے تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے، اسی طرح اے مسلمانوں جب تک تم قرآن کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ نہیں کرتے تمہاری کوئی اوقات نہیں. سو کائنڈلی خود بھی اور اپنے بڑوں سے بھی کہیے کہ قرآن کو ان اونچی جگہوں سے نکالیں اور اپنی لائف میں امپلیمنٹ کریں تاکہ قرآن کا سچ میں آپ کی لائف میں کوئی اونچا مقام ہو. اچھا، بڑوں سے یاد ہے کہ ہماری جو بڑے ہیں نا وہ کہتے ہیں دین اور دنیا کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. تو لاسٹ میں بس میں تھوڑے سے فیکٹس آپ کو بتا دوں دنیا کے حساب سے یہودی کس سٹیج پہ ہے. ٹھیک ہے، آپ نے انٹیگریٹڈ سرکٹس کا نام سنا ہوگا، آئی سی جسے کہتے ہیں. جب آپ کسی اپنے موبائل یا ڈیوائس کو یا لیپ ٹاپ کو صحیح کرانے لے کے جاتے ہیں نا تو بولتے ہیں بھائی اس کی آئی سی سڑ گئی، اس کو لاہور لے جاؤ. ٹھیک ہے، یہ وہ والی آئی سی. یہ پوری دنیا میں اگر کوئی ٹاپ سپلائر ہے، ٹھیک ہے، اور میں گارنٹی دے سکتا ہوں کہ آپ کے گھر میں بھی ان کی آئی سی ہوگی، تو وہ یہودی ہیں. اس کے علاوہ فرٹیلائزرز جو ہیں جو آپ کی کراپس ایگریکلچر وغیرہ میں یوز ہوتی ہیں وہ اس کے ٹاپ سپلائر ہیں. جرافک یا گرافک ایک ٹیک کمپنی ہے جو کہ دنیا کے ہر تھرڈ ٹی وی میں سے ایک ٹی وی کے اندر ان کی ٹیکنالوجی یوز ہو رہی ہے. اور وہ کمپنی کہاں کی ہے؟ یہودیوں کی. اسی طرح ایک سپیکرز کی کمپنی ہے کہ اسمورل کے نام سے مسجدوں کے اندر ان کے سپیکرز بہت چلتے ہیں. وہ کہاں کی کمپنی ہے؟ یو آر رائٹ. مووی انڈسٹری میں اس وقت جو میجر شیئرز ہیں، ٹھیک ہے، وہ کس کے ہیں؟ یہودیوں کے. پورن انڈسٹری جناب، پورن انڈسٹری میں یہ لوگ رول کر رہے ہیں. آئی تھنک ایک آتھر تھے ڈاکٹر مائیکل جانس یا مشیل جانس، ٹھیک ہے، انہوں نے اس بارے میں تھوڑی جو ہے بات کی تھی کسی زمانے میں. ایران کے کوئی سپریم کونسل تھے، انہوں نے یہ بات کی تھی. بس یہ دیکھیں کہ پاکستان جو ہے وہ ٹاپ پورن کنزیومنگ کنٹریز میں کہاں پہ آتی ہے. اچھا، فیکٹس تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. ایجنٹ کی ایک بڑی سمپل سی بیسک ڈیفینیشن شاید اسکرین پہ چل رہی ہے. اس کے بعد میں نے تو یہ فیصلہ کر لیا کہ سب سے بڑا یہودی ایجنٹ تو میں خود ہوں. باقی کا فیصلہ آپ لوگوں نے خود کرنا ہے اپنے لیے. اللہ حافظ. اور